موقع، ذکر خیر جاری رہا۔ میں ایک ٹکڑا صبغۃ اللہ یہ تلاوت کیا ہے، اس میں سوال ہے صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ۔ دنیا میں بہت سارے رنگ ہیں، ان سارے رنگوں میں ایک اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ ظاہری صورت کے اعتبار سے ہمارے عقل و فہم میں سما نہیں سکتا کہ اگر ہم ظاہری طور پر تائیہ کریں کہ اللہ کیسا ہوگا تو یہ ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے دل اور دماغ اتنے چھوٹے ہیں کہ اللہ کی کائنات کی تجلیات ان میں سما نہیں سکتی، وہ ذات کیسے سمائے؟ ہمیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا ہے اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اس کی ہم یوں مثال دیتے ہیں جی فلاں کے پاس بیٹھتا ہے وہ تو اسی کے رنگ میں رنگا گیا، ایسے کہتے ہیں نا، ماحول کو کہتے ہیں کہ رنگ میں رنگ جانا، یعنی اس ماحول میں اس ماحول جیسا بن جانا۔ اور دنیا کا یہ تقاضا اور فطرت ہے کہ جس آدمی کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویسا ہی بنتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی جماعت نہیں ہوتی، وہ اپنے ماں باپ کے دین پر پروان چڑھتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا روایتی مسلمان ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا روایتی عیسائی ہے۔ جہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں کا بن گیا، اس کو جو کچھ ملا اس نے لیا اور اسی رنگ میں وہ رنگتا چلا گیا۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ آسان بھی بہت ہے، آسان بھی بہت ہے، لیکن ہم نے اسے بنایا بڑا مشکل ہے۔ اب ایک چیز کو آپ ایک مقصد کے لیے بناتے ہیں تو اس مقصد میں اسے استعمال ہونے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ آپ نے بنایا موٹر سائیکل سواری کے لیے تو اس کے اوپر آپ سواری کریں تو موٹر سائیکل کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ دنیا کی جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اپنے مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے، اگر وہ ضرورت پوری نہ کرے تو پھر اس کو بندہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ بنائی اپنی ضرورت کے لیے تھی، لائی اپنی ضرورت کے لیے تھی، بچھائی اپنی ضرورت کے لیے تھی، اب ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کو گھر میں جگہ نہیں ملتی، اس کو لوگ کوڑی کے پاہ میں بیچ دیتے ہیں۔ بڑی قیمتی چیز آتی ہے، مثال دیتا ہوں فریج کی، گرمیوں کا موسم ابھی آ رہا ہے تو فریج بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، گھر میں ہم لا کے رکھتے ہیں لیکن وہ جل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہونے کے قابل رہتا۔ وہ جو ہم نے لایا تھا 40,000 کا، وہ کباڑ والا 40 روپے میں خرید کے لے جاتا۔ بندہ کہتا ہے یار اتنی مہنگی تھی، وہ کہتا ہے نہیں، اب اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ تھی، جب تک وہ مقصد پورا ہو رہا تھا تو اس مقصد کے ساتھ اس کی قیمت تھی۔ جب مقصد چھوٹ گیا اب قیمت گر گئی۔ ہر دنیا کی وہ چیز جو جس مقصد کے لیے بنائی ہے، انسانوں نے بنائی ہے،
وہ اس سے مقصد پورا کرے تو وہ قیمتی، اور اس کا مقصد پورا نہ ہو تو وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی قدر بھی گر جاتی ہے، اس کی قیمت بھی گر جاتی ہے، دونوں چیزیں گرتی ہیں۔ جب تک وہ مقصد پورا کر رہی ہے آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی روکتے ہیں، اس کو چاقو نہیں لگانا، چھری نہیں لگانا، اس کو یوں کرنا، اس کو یوں کرنا، بجلی کڑک رہی ہے اس کو بند کر دو، یعنی آپ کے دل میں اس فریج کی قدر و قیمت دونوں چیزیں ہیں کہ وہ آپ کا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور جس دن مقصد ختم ہو گیا پھر آپ کے سامنے آپ کا بچہ اسے لات مار رہا ہے، آپ اسے نہیں روکتے، کباڑی آ کر اسے توڑتا ہے، آپ اسے نہیں روکتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے، اب مقصد ختم ہو گیا، ضرورت ختم ہو گئی، اب یہ ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہا، قیمت بھی گر گئی، قدر بھی گر گئی۔ بات میری سمجھ آئی آپ نے؟ دنیا کی چیز، اب اسی کو اپنے اوپر لے لیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب جب یہ بندہ کہتا ہے نا آزمائش بڑی ہے، مصیبتیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، لوگوں نے نظروں سے گرا دیا ہے، اولاد نہیں پوچھ رہی، گھر میں بدامنی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرف سے دکے ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی نظر میں میری قدر و قیمت گر گئی ہے۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب میری قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ جس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے بنایا تھا میں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، اور مقصد پورا نہ کرنے پہ قیمت گر جاتی ہے، قدر گر جاتی ہے۔ اب اس کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو لوگ پریشانی سمجھتے ہیں، اب اس کا وجود گھر والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، تو یہ سمجھے نا کہ میری ضرورت ختم ہو گئی، میرا مقصد ختم ہو گیا، مجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا میں اس مقصد میں نہ چلا، اللہ نے مجھے اولاد کی نظروں میں گرا دیا، اللہ نے مجھے بیوی کی نظر میں گرا دیا، اللہ نے مجھے خاندان کی نظر سے گرا دیا، اللہ نے مجھے معاشرے کی نظر سے گرا دیا، اب میری کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی، اب تو میں موت کی دعا مانگوں کہ یا اللہ مجھے موت عطا کر، اس کے سوا کیا بچتا ہے؟ تو کیا مرنے کے بعد پھر کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ جس مالک نے زندگی میں ہی قیمت گرا دی ہو، بعد میں اس کی قیمت تو لگنے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ جس مقصد کے لیے چیز بنی ہو اس مقصد میں چلنا کوئی دشوار نہیں ہوتا، اس مقصد پہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو الیکٹرونکس چیزوں کی مثال دی، پھر آپ کو یہ سمجھایا کہ ہمیں بھی اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر کا صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگو، دنیا کے رنگ میں مت رنگو۔ دو قسم کے رنگ چڑھتے ہیں، ایک آخرت کا رنگ یعنی اللہ کا رنگ، اور ایک دنیا کا رنگ۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا یہاں تک موجود ہے اور آخرت غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کی حد قبر ہے، قبر تک اس کی حد ہے۔ جس دن تم قبر میں اتر گئے اس دن تمہارا نام بھی ختم، تمہارا مقام بھی ختم، تمہاری عزت بھی ختم، تمہاری شہرت بھی ختم، تمہاری دولت بھی ختم، اب ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہیں، کوئی چیز قبر میں آپ کے ساتھ نہیں گئی، نہ اس سے پہلے کوئی لے کے جا سکا نہ اس کے بعد کوئی لے کے جا سکے گا۔ حد ہے یہ دنیا کی۔ اب مرضی آپ کی دنیا کے رنگ میں رنگ جاؤ اور چند دن کے مزے اٹھاؤ، یا ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کے لیے
اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور آخرت کے رائی بن جاؤ، آخرت کے دھائی بن جاؤ، آخرت کے سپاہی بن جاؤ کہ جس سفر میں کبھی ختم نہیں ہونا، جس کی کوئی حد نہیں، جس منزل کا کوئی اختتام نہیں، جس نے ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ اس زندگی کے لیے محنت کرو، اس زندگی کے لیے تیاری کر لو، اس زندگی کے لیے بینک بیلنس رکھو جس کا اختتام کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈالر نہیں چاہیے، ریال نہیں چاہیے، روپے نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، اس کے لیے اعمال صالحہ نیک اعمال چاہیے۔ اب اللہ نے بنا دیا اور راہ بھی کھینچ کر بتا دی، یہ سیدھی راہ ہے، یہ الٹی راہ ہے، یہ میری راہ ہے، یہ میرے دشمن شیطان کی راہ ہے، عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے خود ہی بچ کے رہنا، میں نے بتا دیا تو اللہ کا رنگ۔ اب جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں تو پھر ہمیں اپنی حقیقت سمجھ آ جائے کہ ہم کس لیے آئے تھے دنیا میں، کیا کر رہے ہیں۔ آئے تھے چمن میں سحر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے کر چلے۔ اس چمن کے چند روزہ بہاریں ان سے دھوکہ کھا کر ایک دن آنکھ بند ہوئی اور اصلی گھر کے اندر چلے گئے، جہاں پھر کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آنسو صاف کرنے والا نہیں، کوئی غم اور خوشی کا سہارا نہیں، بالکل تنہا قبر، تنہا وادی، تنہائی کا سفر، اور ایسا سفر کہ جس کا پھر کبھی اختتام نہیں، جہاں تمنا موت بھی کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی کہ یہ مر جائے گا۔ یہاں تو دل گھبراتا ہے، جی گھبراتا ہے تو ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی نہ پایا سکون تو پھر کہاں جائیں گے۔ وہاں بھی سکون نہ ہو تو پھر کہاں جائیں گے۔ اب اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے دنیا صاف کر لی جائے۔ اب یہ دنیا ایسی صاف ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ آج جو ہم کر رہے ہیں نا، جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اس یقین پر ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ یہی ہے نا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے نا ٹھیک ہے، ظاہری سارے پردے گرا کر تم گناہ کر لو، چھپ کر گناہ کر لو، اللہ کو تو سب کی نظر ہے، اس سے کیسے چھپو۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑا حلقہ تھا، بڑے مرید تھے، تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو 3 دن کے بعد شیخ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی، خلافت دے دی۔ اور جو لوگ سالہ سال سے مجلس میں بیٹھتے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ حضرت حق تو ہمارا تھا، لیکن آپ نے 3 دن کے مسافر کو خلافت دے دی، ہم تو سالہ سال سے یہاں خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ ملا۔ اب اللہ والوں کی عادت یہ ہے وہ مثال دے کر بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کرنے والوں کے ہاتھوں میں مرغیاں پکڑی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائی اور فرمایا بھائی لے جاؤ انہیں اور وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب وہ مرید دوڑتے دوڑتے گئے، کسی نے درخت کے کونے میں بیٹھ کر کاٹا، کسی نے مکان کی نکر پہ کاٹا، وہ مرغی کاٹ کر لے آئے، فرمایا جی وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، یہ مرغی ذبح ہو گئی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے تو رو کر کہنے لگے میرے شیخ میں نے جہاں بھی دیکھا میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں یہ مرغی ذبح کرتا جہاں کوئی نہ دیکھتا، سارے چھپے ہوئے تھے، میرا خدا تو دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا دیکھا یہ چیز ہے جو اس بندے کے اندر تھی، جس وجہ سے میں نے اپنا فیض اس کے سینے میں اڈیل دیا۔ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھتا وہاں خدا دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر فرمایا جنگل کا، ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، شدید گرمی کا موسم ہے،
फरमाते एक चरवाया गुजरा, एक चरवाया बकरियों का रेवड़ लेके चल रहा है, तो मैंने उसे आवाज लगाई कि मियाँ आ जाओ कुछ खा पी लो। तो वो कहने लगा अना साइम, मैं रोजे में हूं, मैं रोजादार हूं। फरमाते ये बात मेरे दिल में लगी कि मौसम गर्मी का है, फर्ज रोजे भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई तारीफ करने वाला भी नहीं है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। ये ऐसा अल्लाह वाला आदमी कि इस गर्म मौसम में पहाड़ के दामन में बकरियां चराते हुए भी रोजे की हालत है। तो फिर दिल में ख्याल आया कि चलो इसकी कुछ आजमाइश कर लेते हैं मजीद। थोड़ा दूर गए, फिर उसे बुलाया, अच्छा बड़ी बकरियों का रेवड़ है तेरे पास, इतनी ज्यादा बकरियां हैं, ऐसा करो एक बकरी हमें दे दो, हम इसको ज़िबा करके पकाएं और तेरे लिए भी अच्छी इफ्तारी का इंतजाम करें, तुझे भी खिलाएं। तो वो कहने लगा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, इनका मालिक कोई और है, मैं तो गुलाम हूं, मैं इनका मालिक नहीं हूं, मैं गुलाम हूं, और मालिक की इजाजत के बगैर एक नौकर कैसे उसकी चीज को ज़िबा कर सकता है। तो फरमाया कि भाई तेरा मालिक तुझे कौन सा देख रहा है, उससे क्या पता चलेगा, हजारों बकरियों के रेवड़ से एक बकरी कम हो गई तो मालिक को क्या पता चलेगा। उसने आगे से कहा अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? अगर मेरा मालिक यहाँ नहीं है तो फिर बाबा अल्लाह कहाँ है? अगर मालिक नहीं देख रहा तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है, लिहाजा मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। फरमाते ये बात मेरे दिल में प्रवस्त हो गई कि इस चरवाहे का ईमान इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इसके ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। ये है सिबगत अल्लाह। जब अल्लाह के रंग में कोई रंग जाता है तो यूं वो अपने आप को बचाए हुए फिरता है, यूं अपनी हिफाजत करते हुए फिरता है कि एक एक चीज पर वो पहरा दे रहा है। और आज का माहौल, हमारा माशरा जिसमें मैं और आप जिंदा है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं, हम हर एक अपने दामन में, अपने गिरेबान में जान के देखें कि जब मालिक हमारे पास नहीं होता तो हम क्या हशर करते हैं उसके साथ। कौन कौन सा ऐसा काम है जहां डंडी नहीं मारी जाती, और वो डंडी मारने वाले हम हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मुसलमान बाजार में आने वाली हर चीज में मिलावट हम कर रहे हैं। दूध में पानी मिक्स करते हैं और फिर पाउडर डालकर लोगों को पिलाते हैं, और कितने जुल्म करते हैं लोगों की जानों के साथ। कभी हमें परवाह नहीं होती कि हमने कितना बड़ा जुर्म किया है इंसानियत के साथ। कभी ये नहीं सोचते कि हमारा अल्लाह हमें भी देख रहा है। ये जो खौफ है अल्लाह का, ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये खौफ भी हमारे दिलों से निकला हुआ है और अल्लाह की मोहब्बत भी हमारे दिलों से निकली। हमारा जो सफर है वो कब्र तक का सफर है कि बस दुनिया बन जाए, बस आखिरत की फिक्र होगी तो हर वो काम जिसको तुम्हारा ज़मीर पुकार के कहता है गलत करना, पूछ लेना, कभी सोच लेना, गलत करने से पहले तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी ये गलत है। ये हर बंदे को आवाज आती है, ये अल्लाह ने निजाम रखा है बंदे के अंदर। ये हर बंदे को आवाज आती है गलत है, गलत है, गलत है। और एक बार नहीं कई बार ये ख्याल आता है, ये कुदरत वाले का निजाम है। वो अपनी कुदरत से ये ख्याल ज़हन में लाता है कि शायद मेरा बंदा इस जुर्म से बाज आ जाए। ऐसा होता है, लेकिन हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम कर गुजरते हैं।
تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی بغاوت۔ جب قدرت کا نظام کہتا ہے کہ ایسا نہ کر یہ غلط ہے، ہم پھر بھی اس نظام کو روکتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا سفر کہاں تک؟ اس کے بعد ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ ہاتھ سے جو بویا تھا اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ ساری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی ہم روزہ رکھتے رہے، ساری زندگی ہم اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن دل کی دنیا کو نہ بدلے تو موت کے وقت ہمارے لیے ایک عبرتناک عذاب تیار ہو گیا۔ بدلے یہ کیسا کر رہا ہے؟ نماز بے حیائی سے، فحاشی سے، برے کاموں سے روکنے کا نام ہے۔ نماز پہ پڑھتے ہیں ہم، روکتے بھی نہیں۔ اندر سے قدرت کا نظام پکار کے کہتا ہے غلط کر رہا ہے، ہم نہیں رکتے، چلتے رہتے۔ میرے اللہ نے، اس قدرت والے نے یہ نظام ہم پر فٹ اس لیے کیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، تم اپنے ہاتھوں سے جہنم کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے جہنم نہیں بنائی، جنت بنائی ہے، اور ہم اس کو روند کے آگے بڑھ کے جہنم کو خریدتے ہیں، جنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو بھائیو، چند دن کے لیے، چند دن کی عارضی محبت کے لیے، چند دن کے عارضی سکون کے لیے، چند دن کی عارضی عیش و حشرت کے لیے ایسا مت کرو کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور سکون برباد ہو جائے۔ اور یوں سمجھ لو، کبھی آپ نے سفر کرنا ہو لاہور کا، اور یہاں سے آپ کو ایک بندہ کہے آپ کو سیٹ ملے گی، ہم آپ کو اے سی والی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں گے چکری انٹرچینج پر، منظور ہے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے، لیکن چکری انٹرچینج سے لے کر لاہور تک کھڑے ہو کر تجھے سفر کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرنٹ سیٹ پر یا پیچھے ہی بیٹھ جانا چاہیے؟ کہ مجھے سیٹ چاہیے، مجھے فرنٹ سیٹ نہیں چاہیے، میں پیچھے بیٹھ جاؤں، لیکن اتنا لمبا سفر آگے میں کھڑا ہو کر کے طے نہیں کر سکتا، وہ بہت لمبا سفر ہے، میں چھوٹا سفر مشکل میں گزار لوں گا، یہاں سے وہاں تک کھڑا ہو کے چلا جاؤں گا، مجھے آرام سکون والی سیٹ نہیں چاہیے، مجھے کھڑا ہونا منظور ہے، لیکن وہاں سے آگے مجھے بٹھا دینا، کیونکہ لمبا سفر تو آگے کا ہے۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس یہی مثال ہے دنیا کی، کہ یہ جو دنیا ہے یہ لاہور کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کے دیکھ لو، چکری انٹرچینج پر تمہاری دنیا کا اختتام ہے اور وہاں سے آگے آخرت شروع ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہاں تک کھڑے ہو کے سفر کریں یا وہاں تک فرنٹ سیٹ لے لیں اور اس کے آگے دھکے کھاتے ہوئے جائیں۔ اب میرے ذہن میں تو اللہ جو مثال ڈال رہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو کیا سنا رہا ہوں، میں خود کو سنا رہا ہوں کہ اللہ میری اصلاح کر دے، اللہ مجھے سمجھ عطا فرما دے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، مجھ سے اللہ گناہ چھوڑوا لے، اور اللہ میرے لیے میری آخرت کو آسان بنا دے۔ اور ساتھ یہ میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی بھی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ کہ شاید یہ باتیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہم اپنے راہ کو تبدیل کر لیں، ہم اپنی زندگی کا رستہ وہ متعین کریں جو اللہ نے دیا یا کملی والے سرکار مدینہ نے ہمیں دیا۔ بہت تھوڑے سے وقت کے مسافر ہیں اور اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، وگرنہ پھر آنسو بہیں گے، پھر روئیں گے، چیخ و پکار کریں گے، لیکن وہ چیخ و پکار نہیں آتی باہر۔ کسی اللہ والے نے فرمایا تم قبرستان پہ چلے جاؤ اور اس قبرستان پہ جا کے سنو قبروں کے اندر سے کتنی چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کانوں کو وہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اندر والوں کی آواز سنیں۔ کبھی جانوروں کو دیکھو وہ قبرستان سے بھاگ جاتے ہیں، اس وقت یہ جانور بھاگتے ہیں جب ان کے کانوں میں اندر کی چیخ و پکار آتی ہے۔ ان قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟
کبھی کسی قبر کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچ لو، یہ وہ خان صاحب سوئے ہوئے ہیں جن کا دنیا پہ بڑا دبدبا تھا، آج ان کی قبر ان کے لیے عبرت کا نشان بنی۔ تو ایک محدود وقت، ایک چھوٹا سا وقت، ایک سمجھنے کا اور کام کرنے کا وقت ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر اس وقت کی ندامت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس اللہ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا وہ مقصد سیکھ لیں، وہ زندگی سیکھ لیں جس زندگی کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری قدر بھی رہے، ہماری قیمت بھی رہے۔ دونوں چیزیں ہم برقرار لے کے چلے جائیں، اللہ کے ہاں قدر بھی نہ کم ہو، اللہ کے ہاں قیمت بھی کم ہو۔ دیکھو اللہ کے ہاں ہماری کتنی قدر و قیمت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ ہماری قیمت ہے۔ اللہ کہتا ہے تحقیق میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بہت اعلیٰ بنایا، بہت عرفہ بنایا، بڑی شان عطا فرمائی، یہ ہماری قدر و قیمت ہے۔ اور پھر جب گرتی ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور نہیں، یہ تو اس سے بھی کیا ہوگا۔ جب قیمت ہے تو اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور جب ہم اپنی قیمت کو گراتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ تو جانور سے بھی گے گزرے ہیں، جانور سے بھی گے گزرے ہیں۔ اس قیمت کو جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تمہارا رب تمہیں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ تمہاری قیمت ہے۔ اور ایک ماں کا پیار دیکھ لو، پھر اس پیار کو 70 دفعہ دیکھو کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ بنایا، لیکن جب ہم نے انکار کیا تو پھر اسی نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ، قیمت گر گئی۔ پھر اس نے کہا بندے تو نے میری نافرمانی کی، اب تو قتل ہو جائے، مر جائے، مجھے تیرا کوئی دکھ نہیں۔ یہ سب قیمت کے ساتھ ہے، اور اس قیمت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال وہ ہیں جو سرکار مدینہ سے ہمیں ملے ہیں، محمد مصطفیٰ آقا کریم سے ملے ہیں۔ اگر وہ اعمال ہماری زندگی کا حصہ ہے تو ہم اللہ کے ہاں قیمت کے ساتھ جائیں گے، قدر کے ساتھ جائیں گے، استقبال ہوگا، فرشتے آئیں گے اور قدر و قیمت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے اللہ کے حضور ہمیں لے جائیں گے، اور اللہ اپنی میٹھی میٹھی جنت ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر اپنی قدر و قیمت کھو دی تو پھر جہنم کی ابلتے ہوئے پانی اور پیپ کے بھرے ہوئے پیالے اور جہنم کی آگ ہماری منتظر ہے، جو کہے گی حل میں مزید، اللہ اور ڈال دے، اور ڈال دے، میرا پیٹ بھر نہیں رہا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت